السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصیدہ برد شریف کے فضائل اور وظائف کے اندر ویڈیو نمبر 3 لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ 15 تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، 15 شعر تک، اور فضائل اور کیا کیا عملیات ہیں وہ میں نے بتایا تھے۔ اب انشاءاللہ آتے 16 شعر کی طرف۔ 16واں شعر ہے وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی۔ اس شعر کا فائدہ یہ ہے کہ تسخیر کے لیے، لوگوں کے دل کو متوجہ کرنے کے لیے 1100 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس سے جس کا بھی دل چاہے، آپ واحد کسی ایک کا بھی، تو بھی اس کا دل آپ اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ 70واں شعر ہے وَتُخْبِرْنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعَلِّمْنِي فَاقْصِرْ عَنْ جِدَالِي۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ برائے منکشف اسرار غیبی روز 1100 مرتبہ پڑھیں، یعنی غیب کے حالات جاننے کے لیے یا عاملین کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور بہت ہی اچھا شعر ہے اگر عاملین اس پر عمل کرے روزانہ۔ اس کو آپ کو پڑھنا ہے 1100 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی سارا فائدہ عاملین حضرات یہ اٹھا سکتے ہیں۔ 18ویں شعر کی طرف آتے ہیں مریدی ہم وَتُبْ وَاشْتَهُ عَنِّی وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فِی الْإِسْمِ عَلِی۔ اس شعر کے پڑھنے کے بھی فائدہ ہے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے اور گناہوں سے توبہ اور معافی کے لیے روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دنیاوی مقاصد کے لیے بھی آپ نیت کر لیں کہ بھائی میری فلاں مقصد ہے، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ شعر کافی پراسرار ہے، اور انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں گے تو بہت ہی بہترین ہوگا۔ آتے ہیں 19ویں شعر کی طرف مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ یہ شعر 11 دن 1000 بار روزانہ پڑھے، اور خوف و خطر سے، ہر قسم کے شیطانی وسوسے اس سے ختم ہو جائیں گے۔ کسی دشمن کا خوف ہو یا شیطانی وسوسے اگر زیادہ آتے ہو، تو روزانہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنے سے کافی ساری اس کی برکات ہے، شیطانی وسوسے دور ہوں گے، اور جو خوف ہے یا پھر خطرہ ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ چیزیں شیطانی وسوسے انشاءاللہ تمام کے تمام اس سے اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائیں گے۔ آتے ہیں 20ویں شعر کی طرف طبول فی السماء والارض دکت وشاء السعادت قد بدالی۔ اس شعر کا فائدہ یہ ہے کہ تسخیر خلق اور طلب جاہ و جلال، شیطانی فطرتوں سے نجات اور نیک بختی کے لیے ہر روز 500 مرتبہ پڑھیں۔ 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ پہلا فائدہ تسخیر خلق ہے، دوسرا جاہ و جلال، عزت شہرت کے لیے اور لوگوں میں اپنا جاہ و جلال پیدا کرنے کے لیے، شیطانی فطرتوں سے نجات کے لیے اور نیک بننے کے لیے اس شعر کا ورد کریں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ آتے ہیں شعر نمبر 21 کی طرف بلاد اللہ ملک تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد سفالی۔ اس شعر کا فائدہ یہ ہے کہ مرتبہ بلندی کے لیے آپ چاہتے ہیں آپ کا مرتبہ بلند ہو جائے، دینی اور دنیا دونوں طور پر، اور خلائق آپ کی طرف لوگ متوجہ ہو جائے، تسخیر ہو جائے، شیطانی خطروں سے نجات کے لیے انشاءاللہ ان تمام جو ہے نیتوں کو رکھے اور 11 دن 1000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ تمام برکتیں اسی ایک شعر میں آپ کو مل جائیں گے۔ آتے ہیں شعر نمبر 22 کی طرف نظرت الی بلاد اللہ جمان کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ یہ حکم اتصالی بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرد عورت میں محبت اور صلح اور لڑائی جھگڑے سے نجات کے لیے، اکثر یہ شوہر بیوی کے لیے، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ بھائی یہ دوسری چیز کا ہے، تو شوہر بیوی میں جو محبت ختم ہو جاتی ہے یا پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس کی صلح کے لیے 11 مرتبہ یہ شکر پر دم کرے، اور اس کے بعد میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائے،
دونوں کو کھلا دے یا پھر جو ناراض ہو اس کو بھی کھلا سکتے، دونوں کو کھلائے تو اس سے محبت بہت زیادہ بڑھے گی۔ شعر نمبر 23 کی طرف آتے ہیں۔ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ اس میں علم ظاہری، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے ظاہری علم، تو اس شعر کو پڑھیں ظاہری علم کے لیے اور ساتھ میں باطنی علم کے لیے، دونوں علم انشاءاللہ اس کو حاصل ہوں گے۔ روزانہ 111 مرتبہ بعد نماز فجر بلا ناغہ پڑھنا ہے، روزانہ 111 مرتبہ، تو انشاءاللہ ظاہری علم اور باطنی علم دونوں اللہ نے چاہا تو اس کو حاصل ہوں گے۔ آتے ہیں شعر نمبر 24 کی طرف۔ رجال فی ہوا اجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی۔ اس شعر کا فائدہ یہ ہے کہ عبادت و ریاضت کے شوق کے لیے، تصوف کے لیے، مقام حصول کے لیے، عبادت کا شوق بھی اس سے بڑھے گا، تصوف میں بھی عاملین کے لیے بہت یہ بہترین شعر ہے، اور بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے 40 دن ایک مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے صرف، تو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، تو اس سے ضرور اب فائدہ حاصل کرے، اللہ نے چاہا تو بہت ہی اس سے کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ شعر نمبر 25 کی طرف۔ وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدْمُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ یہ شعر بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس شعر کے بارے میں بس بہت ہی زیادہ، اگر آپ کو پڑھنا ہے روزانہ 11 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور اپنی جو بھی مراد ہے اس شعر کو آپ پڑھ کر اپنی مرادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کوئی بھی مراد ہے روزانہ 111 مرتبہ اس شعر کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت ہی اس سے فائدہ ہوگا، اور آپ کی انشاءاللہ مراد بھی پوری ہوگی۔ آتے ہیں شعر نمبر 26 کی طرف۔ نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بہ نلت الموالی۔ اس شعر کو برائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، یا رزاق ہو، یا فتاح ہو، یا وہاب ہو، یا عزیز ہو، یا غنی ہو، یا مغنی، یا اللہ ہو، یا معز ہو، اس لائن کو ملا کے پڑھنا ہے۔ شعر نمبر 25 اور 26، یہ 26واں شعر ہے، میں نے جو شعر نمبر 25 پڑھا اس کو بھی ملانا ہے، اس کے ساتھ اس آیت کو پھر سے پڑھتا ہوں میں، اس جملوں کو۔ یا رزاق ہو، یا فتاح ہو، یا وہاب ہو، یا عزیز ہو، یا غنی ہو، یا مغنی ہو، یا اللہ ہو، یا معز ہو۔ 25 اور 26 کو شعر ملا کے اس کو ساتھ میں پڑھنا ہے 40 روز تک، 40 روز تک اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 11 مرتبہ پڑھیں، 25 26 شعر اور اس لائن کو ملا کر انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے، تو اللہ نے چاہا تو حضور اکرم علیہ السلام کی زیارت سے سرفراز ہوگا۔ آتے ہیں شعر نمبر 27 کی طرف۔ مرید لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ فتح و نصرت کے لیے کہیں کامیابی نہیں ملتی تو اس کے لیے مٹھی پر خاک پر 11 روز 100 مرتبہ پڑھ کر دشمن کی طرف پھینک دے، یعنی پریشانی ہے دشمنوں کی طرف سے تو اس کو آپ پھینک سکتے ہیں 11 روز 100 مرتبہ، یا پڑھ کر مٹھی پر دم کر کے، مطلب مٹی پر دم کر کے دشمنوں کی طرف، جس طرف دشمن ہو تو انشاءاللہ اس سے نجات فتح یہ آپ کو مل جائے گی۔ آتے ہیں شعر نمبر 28 کی طرف۔ انا الجلی محی الدین اسمی و اعلام علی راس الجبال۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو نو مولود نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے گلے میں یہ شعر لکھ کر بطور نقش ڈال دیں، ہر قسم کے آفت سے وہ محفوظ رہے گا۔ بچوں کے لیے بہت ہی بہترین شعر ہے، بلکہ ہر بچے کے گلے میں اس شعر کو ڈال سکتے ہیں، نو مولود کے لیے بہت بہترین ہے۔ آتے ہیں 29ویں شعر کی طرف۔ انا الحسن والمخدع مقامی و اقدامی علی عنق الرجال۔ اس شعر کا فائدہ یہ ہے کہ
ہر طرح کے مقاصد کے لیے آپ اس شعر کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے مراتب میں بلندی ہوگی، اور اس کے لیے روزانہ کیا کرنا ہے، آپ کو 111 مرتبہ اس شعر کو پڑھنا ہے۔ آتے ہیں اپنے آخری شعر کی طرف، شعر نمبر 30۔ وہ عبد القادر المشہور اسم وجد صاحب العین الکمالی۔ ہر مشکل کی آسانی کے لیے، بڑی سے بڑی مشکل ہو، دشمن سے نجات کے لیے اور آفات سے نجات کے لیے صرف 100 مرتبہ روزانہ اس شعر کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، تو تمام آفات سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا قصیدہ بردہ شریف کا شعر اور اس کی برکات، فضائل۔ یہ آخری ویڈیو تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کیسے ویڈیوز چاہیے وہ کمنٹ میں بتائیے گا، یا پھر ہماری ای میل آئی ڈی پر بھی آپ جو ہے جا کر اس کو ہم کو بھیج سکتے ہیں کہ آپ کون سے ویڈیو چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہے، اور آج میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ بھی مطلب 11 ربیع الثانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوالات ہے یا پھر آگے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو ملاقات ضرور ہوگی، یا پھر ای میل کر سکتے ہیں nabi.com@gmail.com پر۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور جس طریقے سے آپ کو ویڈیوز چاہیے تو اس طریقے سے آپ ہمیں کمنٹ وغیرہ کیجیے گا، یا ای میل کیجیے گا، یا پھر واٹس ایپ پر آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں 9723477860 پر۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کروں گا کہ اس ٹائپ کے ویڈیوز بنانے کی، اور اللہ نے چاہا اور بھی زیادہ۔ اس چیز کے اندر دعا میں خاص یاد رکھیے گا، اور بس دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔